نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا کس نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ظہیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کاریگر ود ظہیر۔ اور پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ناظرین، ڈاکٹر اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے آ کر سیالکوٹ میں آباد ہو گئے تھے، جو سپر گوت کے برہمن آج سے 250 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد اقبال اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ڈاکٹر اقبال کے والد شیخ نور محمد بڑے نیک اور اللہ والے بزرگ تھے۔ سیالکوٹ میں ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ سارے شہر میں نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عطا محمد اور محمد اقبال۔ یہی اقبال ہیں جو آگے چل کر ایشیا کے سب سے بڑے شاعر مانے گئے۔ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد نے اپنے بچوں کو اردو، فارسی اور انگریزی تعلیم دلوائی۔ شیخ عطا محمد جو اپنے چھوٹے بھائی اقبال سے 14 برس بڑے تھے، انجینئر بن گئے اور اقبال مشن اسکول میں تعلیم پا کر کالج میں داخل ہو گئے۔ شیخ نور محمد کے دوستوں میں مولوی میر حسن نامی ایک بڑے عالم تھے، جو مشن اسکول میں عربی پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے پڑھانے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جو کچھ بتا دیتے تھے وہ بات دلوں پر نقش ہو جایا کرتی تھی۔ اقبال ابھی اسکول میں پڑھتے ہی تھے کہ ان کی طبیعت کے اصلی جوہر چمکنے لگے اور انہوں نے شاعری کی طرف توجہ کی۔ مولانا روم کے اشعار اقبال کی نہایت پسند تھے۔ آپ نے اس زمانے میں اپنے کلام حضرت داغ کو بغرض اصلاح بھیجنا شروع کر دیا۔ مولانا داغ ڈاک کے ذریعے آپ کے کلام کی اصلاح کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ پرائمری، مڈل اور انٹرنس کے امتحانوں میں آپ نے نمایاں کامیابی حاصل کی، بلکہ وظائف بھی ملنے لگے۔ جب سیالکوٹ میں کالج بن گیا تو آپ اس میں داخل ہو گئے۔ مولوی میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھتے تھے۔ محنت کر کے آپ نے عربی اور فارسی میں خاصی لیاقت پیدا کر لی۔ سیالکوٹ میں FA کا امتحان پاس کر کے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے لاہور پہنچے اور گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ اس کالج میں آرنلڈ نامی ایک لائق اور ہمدرد پروفیسر تھے، جو اقبال سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ لاہور میں مشاعرے بھی ہوتے تھے، جن میں اس زمانے کے مشہور شعراء اپنا کلام سناتے تھے۔ اقبال بھی ان محفلوں میں جانے اور اپنا کلام سنانے لگے۔ آہستہ آہستہ سب کی نظریں ان پر پڑنے لگیں اور ان کی عمر 22 سال کی تھی کہ لاہور کے ایک مشاعرہ میں انہوں نے ایک غزل پڑھی۔ اس مشاعرے میں
مرزا ارشد گرگانی بھی تھے جو ان دنوں چوٹی کے شاعروں میں گنے جاتے تھے۔ جب اقبال نے یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو مرزا ارشد تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، میاں صاحبزادے سبحان اللہ، اس عمر میں یہ شعر۔ اقبال BA میں کامیاب ہوئے۔ عربی اور انگریزی میں اول آنے پر انہیں سونے کے 2 تمغے بھی ملے۔ BA کے بعد آپ نے MA کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور 1 سونے کا تمغہ انعام میں ملا۔ آپ پہلے اورمنٹل کالج اور بعد میں گورنمنٹ کالج میں فلسفی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جس زمانہ میں وہ کالج میں پڑھتے تھے، ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی تھی۔ آپ نے انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں آپ نے نالہ یتیم کے عنوان سے ایک درد انگیز نظم پڑھی، جس سے سننے والوں کے دل بے چین ہو گئے اور حاضرین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ آپ نے ہمالہ، ہندوستان ہمارا وغیرہ نظمیں لکھیں جو ہندوستان بھر میں بھی پسند کی گئیں۔ ان دنوں لاہور سے شیخ عبدالقادر محسن نامی ایک ماہوار رسالہ شائع کرتے تھے۔ سب سے پہلے اقبال کے اشعار اس رسالہ میں شائع ہونے لگے۔ اقبال اور شیخ عبدالقادر میں بڑا میل جول تھا۔ ان دنوں ان کا طریقہ یہ تھا کہ صبح اٹھ کر نماز اور نماز کے بعد اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھتے تھے، پھر ورزش کرتے، کالج کا وقت ہو جاتا اور کچھ کھائے پیے بغیر کالج چلے جاتے اور دوپہر کو آ کر کھانا کھاتے تھے۔ عام طور پر وہ کھانا صرف ایک وقت کھاتے، صبح کو چائے بھی نہیں پیتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھار رات کو نمکین چائے پی لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پورے 2 مہینے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس زمانہ میں پروفیسر آرنلڈ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو کر ولایت چلے گئے۔ 1905 میں اقبال بھی یورپ روانہ ہو گئے۔ اقبال انگلستان پہنچ کر کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ کیمبرج میں فلسفہ کا امتحان پاس کر کے آپ نے ایران کے فلسفہ کے متعلق ایک کتاب لکھی، جس پر جرمنی کی یونیورسٹی نے آپ کو PhD کی ڈگری عطا کی۔ جرمنی سے واپس آ کر آپ نے لندن میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ ان دنوں پروفیسر آرنلڈ لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو اقبال 6 ماہ تک ان کی جگہ عربی پڑھاتے رہے۔ اقبال نے یورپ پہنچ کر ایک ایسی دنیا دیکھی جو ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ یورپ والوں کی تہذیب میں ان کو خوبیاں بھی نظر آئیں اور برائیاں بھی۔ ولایت سے واپس آ کر انہوں نے اردو میں بہت سی نظمیں لکھیں، لیکن زندگی کے آخری سالوں میں پھر کہیں اردو کی طرف توجہ کی۔ اردو کو چھوڑ کر فارسی میں شعر کہنے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو فارسی زبان شاعری کے لیے بہت موزوں تھی اور دوسرا اب اقبال کی شاعری کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شعر کہتا ہوں، اور فارسی کے سوا زبان ایسی نہیں جس کے ذریعے اپنے خیالات دوسرے ممالک کے مسلمانوں تک پہنچائے جا سکتے ہوں۔ اقبال نے بہت سی اچھی نظمیں لکھی ہیں، لیکن شکوہ سے زیادہ ان کی کوئی اور نظم اتنی مقبول نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر محمد اقبال کچھ عرصہ بھاٹی دروازہ میں رہے، پھر وہاں سے انارکلی چلے آئے۔ وہاں آپ لگ بھگ 9 سے 10 سال رہے۔ انارکلی میکلور روڈ پر ایک کوٹھی میں کوئی 14 سال گزار دیے۔ انتقال سے کوئی 3 سال پہلے انہوں نے میو روڈ پر اپنی خاص کوٹھی بنائی تھی، جس کا نام جاوید منزل رکھا گیا تھا۔
جب وہ لاہور تشریف لائے تھے صرف شیخ محمد اقبال تھے۔ ولایت سے واپس آئے تو ڈاکٹر محمد اقبال کہلانے لگے۔ حکومت ہند نے ان کو سر کا خطاب عطا کیا تو آپ نے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دلوایا، لیکن قوم میں وہ علامہ اقبال کے نام سے موسوم ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو کچھ عرصہ سے درد گردہ کا مرض تھا اور چوتھے پانچویں سال اس درد کے دورے پڑتے تھے۔ وفات سے کوئی سال بھر پہلے ان کی آنکھوں میں موتیا بند اتر آیا۔ کچھ دنوں بعد سانس پھولنے لگا۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کو عنقریب وصال حق نصیب ہونے والا ہے۔ 1937 میں طبیعت بگڑنے لگی۔ قلب بہت کمزور ہو گیا تھا۔ دلی کے مشہور طبیب نابینا صاحب اور حکیم محمد حسن قریشی پرنسپل طبیہ کالج علاج کرتے تھے۔ وفات سے 3-4 روز پہلے بلغم میں خون آنے لگا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ دل کی طرف جانے والے رگ کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ آخر کار علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو دنیا فانی سے انتقال کر گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال سے اوپر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ شکریہ۔